میں ہمیشہ کہتا ہوں پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پیسہ آپ کو معاشرے میں مقام دیتا ہے، تعلقات دیتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ اپنے حجم میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں بہت خود اعتمادی سے ڈالتے ہیں، اور یہ خود اعتمادی کس نے دی آپ کو؟ یقیناً پیسے نے۔ آپ بڑے سے بڑا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو، کسی کی زیادہ کسی کی کم۔ صرف آپ کو صحیح موقع اور صحیح راستہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ معاملات خود بخود سلجھ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس معاملے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جی بالکل، ملک ریاض فیملی اور عظمیٰ خان۔ کہاں گئی وہ عظمیٰ خان اور ہما خان جو کم سے کم 20 وکلاء کے ساتھ اپنی پہلی پریس کانفرنس کر رہی تھیں، اور یہ 22 خدائی خدمتگار کیا کچھ نہیں کہتے رہے؟ اور عظمیٰ خان کے الفاظ کیا تھے؟ جی مجھے اب کون کام دے گا، میری بہت بے عزتی ہو گئی ہے، آمنہ خان اور ان کی بہنوں کو جیل بھجوا کر ہوں گی۔ صبح شام سوشل میڈیا پر عظمیٰ خان آمنہ خان والا معاملہ زیر گردش رہا۔ ہزاروں کے حساب سے یوٹیوبرز نے ویڈیوز اپلوڈ کر دیں۔ بعض یوٹیوب کے بڑے بڑے نام مسلسل مجمع جمع کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، ملک ریاض کو للکارتے رہے، طرح طرح کی کیا سرائیاں کر کے ڈالرز کماتے رہے۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا یوٹیوب پیسے دیتی ہے، لوگ اپنے پسندیدہ چینل کے ہوسٹ کو پیسے دیتے ہیں۔ بہرحال اصل معاملے کی طرف آتے ہیں۔ اس معاملے کی ایف آئی آر 27 مئی کو ہی درج ہو چکی تھی، جس کا ذکر عظمیٰ خان کے وکلاء نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کیا تھا، مگر بعد میں سب سے آگے رہنے والے بیرسٹر حسام خان نیازی یہ بھی کہتے نظر آئے کہ ابھی تو ہماری ایف آئی آر ہی درج نہیں کی پولیس نے۔ معلوم نہیں انہوں نے ایسا کیوں کہا، اور یہ بھی کہا کہ وہ صبح عدالت میں کیس دائر کریں گے کہ پولیس ملک ریاض فیملی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی۔ ہم نے بھی یہ دیکھا کہ پولیس کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایکشن لیتے۔ عام آدمی کو بہت دکھ ہوا اس پر، ہمیں بھی، کیونکہ عام آدمی تو فوراً اٹھا لیا جاتا ہے، مگر نہیں، ملک ریاض کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ حکومت بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، پولیس کیا ہوتی۔ لیکن اس معاملے کو جس بہترین انداز سے سلجھا دیا گیا وہ قابل تحسین ہے۔ پولیس نے اس میں خود کوئی جیسے عموماً وہ کرتی ہے کہ فوراً چھاپے مار کر گرفتاری وغیرہ کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ یہ ملک ریاض کی بیٹیوں کا سوال تھا۔ اس ڈیل میں گورنر پنجاب خود بنفس نفیس گلبرگ کے اس ہوٹل میں موجود تھے جہاں ان دونوں بہنوں کے ساتھ ڈیل پکی کی گئی، اور اگلی صبح ہی عدالت میں لے جا کر مقدمہ واپس کرا دیا گیا۔ یقیناً عظمیٰ خان کو بہت کچھ ملا ہوگا یا ملے گا، کیونکہ ملک ریاض صاحب کاروباری شخص ہیں، ساری زندگی انہوں نے ایسے بے شمار معاملات حل کیے ہیں۔ کاروباری شخص کبھی لڑائی جھگڑوں میں نہیں پڑتا، مگر بدقسمتی سے یہ معاملہ ہو گیا تو حل بھی انہیں ہی کرنا تھا۔ میں اس ڈیل کو خوش آئند سمجھتا ہوں، میری سوچ کچھ مختلف بھی ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ اس میں اللہ کی حکمت بھی شامل تھی۔ ہم سب جانتے ہیں غیر متوقع طور پر فائدہ اٹھانے والا انسان خوش قسمت کہلاتا ہے۔ اس انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ فلاں ثانیہ کے بعد اس کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آ جائیں گی۔ اداکارہ عظمیٰ خان، جس کے پیشے کو آپ کچھ بھی نام دے لو، اس نے خود کو اداکارہ اور ماڈل بنانے میں اچھے برے وقت کا سامنا یقیناً کیا ہوگا۔ وہ مالی اعتبار سے کوئی ساؤنڈ لڑکی نہیں تھی، نہ ہی اب تھیں، مگر وہ خوش قسمت ہے، اللہ اس سے خوش تھا جبھی ملک ریاض فیملی سے اس کا ٹاکرا کرا دیا، اور ملک ریاض کو عظمیٰ خان کے بہتر مستقبل کا ذریعہ بنا دیا۔ ملک ریاض جیسے لوگوں کو بھی اللہ نے ہی کسی نہ کسی حکمت کے تحت طاقتور بنایا ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ چل بھی جاتا، آمنہ خان اور ان کی بہنیں پہلے ہی سے ضمانتیں کرا چکی تھیں،
سالوں بھی اس مقدمے کو کھینچ لیتے، آخر کیا ملتا ہے اس میں عظمیٰ خان کو؟ یہ جو ڈیل ہوئی دونوں کے لیے بہترین ہے۔ عظمیٰ خان اب دوسروں کے کاندھے استعمال کرنے کی بجائے اپنا اچھا برا خود سوچ سکتی ہیں۔ عثمان جو آمنہ خان کے شوہر ہیں، ایک بچے کے باپ بھی ہیں، اب اپنی وائف آمنہ خان کے مشہور رہیں تو بہتر ہے، اور یقیناً آئی تھنک کہ وہ رہیں گے۔ اپنی غلطیوں کی تلافی بھی اپنی بیوی کو خوش رکھ کر اور مشکور ہو کر کریں گے۔ آمنہ خان بہت عرصے ذہنی کرب کا شکار رہی ہوں گی، بہت کچھ سہا ہوگا، اپنا نقصان بھی بہت کیا ہوگا۔ ان کا اس طرح ریئیکٹ کرنا نیچرل تھا، نیچرل بنتا ہے، بٹ یہ کہ کچھ لوگ طاقت کے اس میں انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا، اور اسے اس کے بعد وائرل ویڈیو کی صورت میں کر دیا۔ اگر وہ ویڈیو کو وائرل نہ کرتے یا آن لائن نہ کرتے تو پھر میرا خیال ہے یہ معاملہ اتنا لوگوں میں نہ جاتا، اور یہ اس کو یہ مطلب ایک ہاٹ ٹاپک نہ بنتا۔ ابھی اس ڈیل کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملے گا، یہ بھی کہا جائے گا کچھ نہیں لیا دیا گیا، یہ بھی کہا جائے گا کہ میں نے ویسے ہی معاف کر دیا، بہت کچھ آتا رہے گا، مگر یہ یاد رکھیے ملک ریاض کسی کا احسان نہیں لیتا، اور لینا بھی نہیں چاہیے۔ ان کی طرف سے یہ کبھی بھی نہیں کہا جائے گا کہ کچھ دیا گیا، لوگوں کا اپنا قیاس ہوگا، مگر یہ بھی ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کوئی چیز لیک ہو جائے یا کوئی لیک آ جائے، مگر عظمیٰ خان ہما خان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہیں اچانک سے کئی فلموں میں کاسٹ کر لیا جائے، اینڈنگ اس فلم کی بھی اچھی ہوئی، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ بٹ میرا اپنا تو اس معاملے میں یہی خیال ہے کہ اگر ہوگا بھی تو خیر، یہ میری طرف سے تو یہ آخری ویڈیو تھی جو میں نے بنا دی، کیونکہ مجھے شروع میں واقعی بہت دکھ ہوا تھا اس طرح سے خواتین کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنا، مارنا پیٹنا، اور پھر یہ کہ ایسے ایسے اداروں کا نام لینا جو کہ عام لوگ لے بھی نہیں سکتے، کال کروانا، فون کریں فلانے کو، یہ وہ، تو اس وقت ایک عام انسان کو یہ دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری اپنی حیثیت کیا ہے۔ گو کہ ہمیں ظاہر ہے اتنا بڑا شاید سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک لیول، ایک اپنا حلقہ احباب، ایک اپنے جیسوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے، ہمیں اسی کے اندر ہی خوش رہنا چاہیے اور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ معاملات جو ہیں کسی نہ کسی صورت میں سامنے کچھ بھی آ سکتا ہے۔ بے شک ہم بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت سنبھل کے چلتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچوں کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کے جھگڑوں میں بڑے انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر انوالو ہوتے ہیں تو پھر باہر کے لوگ جن کا تھوڑا سا بس بھی چلتا ہے وہ یہی کرتے ہیں، فلانے کو فون کرو، فلانے کو فون کرو، تو اس کے اندر کچھ نہیں بلکہ کافی کچھ لوگوں کو سہنا پڑتا ہے، جو کہ ایک کرب بھی ہوتا ہے، ذہنی کرب بھی ہوتا ہے، فزیکلی ہرٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے جو آنے والے اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر بھی برا اثر ڈالتے ہیں۔ بچوں میں بچپن سے ہی ایک ذہنی طور پہ وہ آ جاتی ہے کہ ہم کتنے کمزور تھے یا ہم کتنے کمزور ہیں۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ